زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعہ کا دن 16 جولائی اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین خلیل بلوچ نے اقوام متحدہ سے افغانستان میں مقیم بلوچ مہاجرین کے فوری تحفظ کے لیے اقدام اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ اس حوالے سے چیئرمین خلیل بلوچ نے اپنے بیان میں کہا ہے 1951 کا ریفیوجی کنونشن کے تحت ہر وہ شخص جو اپنے ملک سے کسی بھی خوف کی وجہ سے نکل کر کہیں پناہ لیتا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اقوام متحدہ کے ادارے یونائیٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجیز UNHCR اور دوسرے فریق یعنی اس ملک پر عائد ہوتی ہے۔ یوں اس عالمی مجوزہ قانون کے تحت کوئی مہاجر اس ملک کو نہیں جا سکتا جہاں اس کی زندگی یا اس کی کسی بھی قسم کی آزادی کو شدید خطرہ لاحق ہو۔ انہوں نے کہا کہ UNHCR 1951 کے کنونشن اور اس کے 1967 کے پروٹوکول کے محافظ کی حیثیت سے خدمات انجام دیتا ہے، لیکن پاکستانی مظالم سے تنگ ہو کر ہجرت کرنے والے بلوچوں کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ بڑی مصیبتوں کے بعد قریب ترین ملک افغانستان پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں UNHCR کی شرائط پر پورا اترنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ افغانستان کے دوسرے علاقوں میں UNHCR کا دفتر موجود ہونے کے باوجود یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وہ ان کے کابل آفس میں درخواست دیں۔ ایک طرف خود افغانستان کی غیر یقینی صورتحال اور دوسری جانب عالمی اداروں کی پالیسیاں ہزاروں بلوچوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہیں۔ خلیل بلوچ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 اشروں سے جاری پاکستانی بربریت سے لاکھوں بلوچ ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں، جن کی ایک بڑی تعداد افغانستان کے مختلف علاقوں میں مقیم ہے، جہاں وہ انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، جبکہ بلوچ مہاجرین کو عالمی سطح پر مانے گئے قانونی حقوق اور سہولیات میسر نہیں ہیں۔ دوسری طرف افغانستان میں پاکستانی خفیہ ادارے ISI نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے متعدد بلوچ مہاجرین کو قتل کیا ہے۔ اس وقت بلوچ مہاجرین کو UNHCR سمیت کسی بھی عالمی ادارے کی مدد و تحفظ حاصل نہیں ہے۔ خلیل بلوچ نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کا بنیادی فریضہ ہے وہ پہلی فرصت میں بلوچ مہاجرین کی رجسٹریشن اور تحفظ کا عمل شروع کرے اور اقوام متحدہ اپنے ذمہ دار ممبر ممالک سے بھی اپیل کرے کہ وہ بلوچ مہاجرین کی تحفظ و مدد کے لیے آگے بڑھے۔ اس عمل میں بلوچ نیشنل موومنٹ انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پسنی کے علاقے کلانچ میں قابض پاکستانی فوج پر بم حملے کے بعد کلانچ کے مختلف علاقوں سردشت، شادی کور، گانو، جوئی اور کوڑیج میں قابض پاکستانی فوج نے جارحانہ کارروائیوں کی نئی لہر کا آغاز کیا ہے، جہاں بڑی تعداد میں فوجی دستے علاقے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جن میں درجنوں گاڑیاں شامل ہیں۔ فوجی دستوں کو 2 اٹیک ہیلی کاپٹروں کی فضائی مدد بھی حاصل ہے۔ بارش کی وجہ سے گاڑیوں کو پیش قدمی کرنے میں مشکلات کا سامنا ہونے پر پیدل دستے کو آگے بڑھنے میں مشکل کے باعث ہیلی کاپٹر پہاڑی علاقوں میں اندھا دھند شیلنگ کر رہے ہیں۔ واضح رہے بدھ کی رات خدا بخش بازار بازواجہ کے قریب قابض پاکستانی فوج کی 63 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی گاڑی کو IED سے نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں گاڑی مکمل تباہ ہو گئی تھی۔ اس حملے میں گاڑی میں سوار کئی اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ کیپٹن عفان مسعود خان، ڈرائیور لانس نائک بابر زمان، لانس نائک ساجد نائک طاہر اور سپاہی وقار شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال گوادر منتقلی کے دوران راستے میں ہی کیپٹن عفان مسعود اور لانس نائک بابر زمان ہلاک ہو گئے تھے، جس کی تصدیق پاکستانی فوج نے کی۔ کلانچ حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ بدھ کی شام 8 بجے پسنی کے علاقے سردشت کلانچ میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی 2 گاڑیوں کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا، جہاں ایک گاڑی شدید حملے کی زد میں آ کر تباہ ہوئی، جس میں سوار 5 اہلکار ہلاک اور 3 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک کیپٹن بھی شامل ہے۔
مستونگ سے جبری طور پر لاپتہ اور قابض پاکستانی فوج کے عقوبت خانوں میں برسوں اذیت برداشت کرنے کے بعد عبدالحکیم ولد جمعہ خان بنگلزئی بازیاب ہوئے ہیں۔ عبدالحکیم کو 13 دسمبر سال 2017 کو مستونگ کے علاقے دشت سے قابض پاکستانی فوج نے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا۔ دوسری طرف کیچ کے علاقے مند میں شکار پر جانے کے بعد جبری طور پر لاپتہ ہونے والے 4 زیر حراست نوجوانوں کو بھی قابض پاکستانی فوج نے رہا کر دیا ہے۔ یاد رہے چاروں نوجوان حیاتان ولد محمد کریم، قادر بخش ولد اسماعیل، قادر بخش ولد یونس ساکنان گیاب اور یحییٰ ولد بجار سکھنے گوک مند اپنے گھروں سے 30 جون سال 2021 کو شکار کے لیے پہاڑوں کی طرف نکلے تھے، جن کی بعد ازاں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری لاپتگی کی خبر سامنے آئی تھی۔ دال بندین میں شدید بارشوں کے سبب دیوار گرنے سے کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خارنگ کے علاقے کنری میں 2 بچے بارانی پانی میں ڈوب گئے ہیں، جن میں سے ایک کو بچا لیا گیا ہے جبکہ ایک ہلاک ہوا ہے۔ کوہلو میں پاکستانی فورسز کی گاڑی سیلابی پانی میں بہہ گیا ہے، جس میں سوار 2 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ کھڈیکوچا میں گاڑی درخت سے ٹکرا گئی ہے، جس میں سوار 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ دکی میں فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مشرقی اور مغربی بلوچستان کے بارڈر کی بندش اور تیل بردار گاڑیوں کو ایرانی ایندھن لانے سے روکنے کے خلاف پنجگور میں آل پارٹیز کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ ایران بارڈر کی بندش کی وجہ سے وہ نان شبینہ کا محتاج ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی تیل کی ترسیل سے لاکھوں لوگوں کا ذریعہ معاش وابستہ ہے، اس پر پابندی نے ہزاروں گھروں کے چولہے بجھا دیے ہیں۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں 2 بڑے بینر اٹھا رکھے تھے جن پر ٹوکن سسٹم کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ٹوکن سسٹم بھتہ خوری کا نیا انداز ہے جو ہمیں منظور نہیں، لہذا سرکار مکران کا معاشی قتل بند کرے۔ مظاہرے سے ایک متاثرہ خاندان کی بچی نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے بے روزگاری کو ایک ایسی وبا کہا ہے جو خدا کسی کے گھر پر نازل نہ کرے۔ گوادر میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا ہے، جہاں عدم سہولیات کے باعث 24 گھنٹوں کے دوران 11 افراد کورونا سے زندگی کی جنگ لڑتے ہلاک ہو چکے ہیں۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق کورونا سے ہلاک افراد میں خواتین بھی شامل ہیں۔ کورونا کی شکار افراد تیز بخار میں مبتلا تھے، جن میں زیادہ تر سرکاری ہسپتال میں بہتر علاج نہ ملنے کے باعث اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ واضح رہے مقامی افراد عالمی وبا کے پھیلاؤ اور گوادر میں عدم سہولیات کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہیں اور دیگر شہروں میں لاک ڈاؤن کے سبب سفر کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل بلوچ۔ پاکستان کے سابق صدر ممنون حسین طویل علالت کے بعد 80 سال کی عمر میں کراچی کے نجی اسپتال میں وفات پا گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداروں اور اہلِ کے مطابق سابق صدر ممنون حسین بدھ کو وفات پا گئے، جو کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل چودھری طارق کے مطابق فروری 2020 میں ان میں کینسر کا تشخیص ہوا تھا اور وہ زیر علاج تھے۔ چند روز قبل انہیں کراچی کے نجی اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ پاکستان میں معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر کے پیش نظر عید پر وبا سے متعلق پابندیوں کا عندیہ دے دیا ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کورونا کیسز میں اضافے پر خبردار کیا کہ چوتھی لہر ہمارے سامنے ہے اور عید انتہائی محدود پیمانے پر ہوگی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 19% ہے، اس لیے صوبائی حکومت نے کورونا سے متعلق پابندیوں کے جو فیصلے لیے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ عید کی چھٹیوں میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانے والے مسافروں کے لیے ویکسین کارڈ لازمی ہونا چاہیے، جبکہ آزاد جموں و کشمیر میں ویکسین کارڈ کی عدم فراہمی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارت میں تعینات افغان سفیر فرید مامنزئی نے کہا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ اس کی بات چیت ناکام ہو جاتی ہے تو ضرورت پڑنے پر وہ بھارت سے فوجی امداد طلب کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر طالبان کے ساتھ امن مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم بھارت سے عسکری امداد طلب کریں، کیونکہ آنے والے برسوں میں اور زیادہ فوجی امداد چاہیے ہوگی۔ تاہم انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ شاید اس مرحلے
مرحلے پر ہماری جنگ لڑنے کے لیے افغانستان میں بھارت کی فوجیوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امریکہ کے سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کو ایک غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے نتائج ناقابل یقین حد تک برے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بین الاقوامی نشریاتی ادارے ڈوائچے ویلے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال سے وہاں خواتین اور لڑکیوں کو ناقابل بیان نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکہ میں مقیم ایک ایرانی نژاد امریکی خاتون صحافی کے اغوا کی سازش کے الزام میں ایرانی انٹیلی جنس کے 4 ارکان کو ملزم ٹھہرایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مذکورہ خاتون صحافی ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اسکینڈل کے حوالے سے سرگرم ہے۔ امریکی عدلیہ نے خاتون صحافی کے نام کو افشا نہیں کیا، تاہم نیویارک میں مقیم ایرانی خاتون صحافی اور سماجی کارکن مسیح علی نژاد نے اپنی ایک ٹویٹ میں ایسا اظہار کیا کہ گویا وہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہوں کہ اغوا کی سازش کا نشانہ وہ خود تھیں۔ اس حوالے سے امریکی وزارت انصاف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چاروں ملزمان مرد ہیں۔ وہ جون 2020 سے ایک خاتون صحافی اور لکھاری کو اغوا کرنے کی کوشش میں رہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی شہر پلوامہ میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی کے دوران 3 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارتی حکام کے مطابق جھڑپ پلوامہ کے رہائشی علاقے میں پناہ لینے والے عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان منگل اور بدھ کی درمیانی شب شروع ہوئی تھی۔ جھڑپ کے حوالے سے بھارتی حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس میں ہلاک ہونے والوں میں کالعدم لشکر طیبہ کا ایک اہم کمانڈر اعجاز عرف ابو ہریرہ شامل ہے، جو ان کے بقول پاکستانی شہری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے 2 مقامی ساتھی بھی مارے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے باضابطہ طور پر اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ کھول لیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے بدھ کو اطلاع دی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے تل ابیب میں نئے اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ میں سفارت خانہ کھولا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے جس مقام پر سفارت خانہ کھولا ہے، یہ اسرائیل کے تجارتی مرکز کے وسط میں ہے۔ اس سے دونوں ممالک میں اقتصادی روابط میں پیش رفت کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سفارت خانے کی ابتدائی تقریب میں اسرائیل کے ایک ہفتہ قبل صدر بننے والے اسحاق ہرزوگ بھی شریک ہوئے۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ روس میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے پیرس ماحولیاتی معاہدے کے مقاصد کے اصول کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اب وہ ہوا کی تبدیلیوں کے بارے میں مذاکرات اور اس مسئلے کو غیر سیاسی بنانے کا حامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی پر امریکہ اور روس کے مشترکہ مفادات ہیں۔ ایک فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی حکومت نے کہا ہے کہ روسی صدر نے روس کا دورہ کرنے والے امریکہ کے ماحولیاتی سفیر جان کیری سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے انہیں باور کرایا ہے کہ ماحولیاتی مسئلہ ایسے مسائل میں سے ایک ہے جس پر روس اور امریکہ مشترکہ مفادات اور ایک ہی نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔